الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق وہ ہے شرح میعت و عامل پڑھانے کا طریقہ۔ یہ تدریسی ٹیسٹ کورس میں ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کتاب نور الایضاح جو تدریسی ٹیسٹ کے اندر جس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کے 2 لیکچر آپ کو دیے گئے تھے۔ اس میں آپ کو 2 طرح کی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ پہلے لیکچر کے اندر تو آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ آپ نے اعراب اور وجوہ اعراب کس انداز سے پہچاننے ہیں اور آپ نے کس انداز سے بیان کرنے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں آپ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ 2 مسئلے اگر اکٹھے ہوں کسی عبارت کے اندر تو ان میں فرق کرنے کا انداز کیا ہوگا، کس انداز سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور پھر تدریس کرنے کے، سبق پڑھانے کے 3 طریقے بھی آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج جو میرا فوکس ہوگا وہ شرح میعت و عامل جو کتاب تدریسی ٹیسٹ کے اندر جس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ ہوگی، تو اسی پر میرا فوکس ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شرح میعت و عامل جو کتاب ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایک تھوڑی معلومات ہو جائے۔ اصل جو متن ہے وہ ہے میعت و عامل، یعنی 100 عامل۔ میعتن کہتے ہیں 100 کو، اور عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، یعنی جس کی وجہ سے اس میں مورب پر رفع نصب جر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو شرح میعت عامل یعنی 100 عامل کی شرح، 100 عوامل کی شرح۔ میعت عامل یہ لکھنے والے تو ہیں علامہ عبد القاہر جرجانی، ٹھیک ہے، اور میعت عامل کی شرح کرنے والے وہ ہیں شیخ عارف باللہ علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ 898 سنہ ہجری میں حضرت کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کی ایک اور علم نحو پر مشتمل بہترین کتاب وہ ہے شرح ملا جامی۔ وہ بھی درجہ رابعہ میں عموماً درس نظامی کے جو مدارس ہیں وہاں پڑھائی جاتی ہے۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے، یہاں درجہ ثانیہ میں شرح میعت و عامل عموماً پڑھائی جاتی ہے۔ اور شرح میعت و عامل کا میں نے تھوڑا سا جیسے تعارف بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شرح میعت و عامل پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ شرح میعت و عامل پڑھانے کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ علم نحو کی کتاب پڑھ چکے ہوتے ہیں، علم نحو کی کتاب جو بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے قواعد کی دہرائی شرح میعت و عامل کے اندر ہو جاتی ہے۔ جیسے دعوت اسلامی کا جو ادارہ جامعۃ المدینہ ہے، تو یہاں پر عموماً خلاصۃ النحو درجہ اولا میں پڑھائی جاتی ہے، یا پھر نصاب النحو ہوتی ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں اساس النحو ابھی ہے۔ اور اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو جامعات ہیں تو وہاں پر بھی کتابیں یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد درجہ ثانیہ میں پھر ہدایت النحو ہے اور شرح میعت و عامل ہے، اور درجہ ثالثہ میں پھر کافیہ، اور اس کے بعد پھر درجہ رابعہ میں شرح ملا جامی۔ تو شرح میعت و عامل پڑھانے کا ایک مقصد تو میں نے جیسے بیان کیا کہ جو قواعد آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں علم نحو کے، اس کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد جو خاص طور پر اس کتاب کو رکھنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ترکیب پر طلبہ کو مہارت آئے۔ ترکیب کروائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر، تقریباً جو بھی نصاب ہوتا ہے اس نصاب میں اس کی ترکیب کروائی جاتی ہے۔ تو جب آپ کا تدریسی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کی ترکیب کو چیک کیا جاتا ہے۔ آپ سے عبارت پڑھوائی جاتی ہے، ترجمہ کروایا جاتا ہے، اور پھر آپ سے کہا جاتا ہے اس کی ترکیب کریں۔ اب ترکیب جو آپ سے کروائی جاتی ہے تو وہ اس میں 4 طریقوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ 4 طریقوں سے آپ سے سوالات ہوتے ہیں اس کی ترکیب کے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ ان 4 طریقوں کو کھول کر بیان کر دوں، تھوڑی تھوڑی اس کی مثالوں کے ذریعے، اس عبارت کے ذریعے آپ کو وضاحت کر دوں، تاکہ جب آپ تیاری کریں اپنے نصاب کی تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز جو آپ نے جس پر تیاری کرنی ہے وہ ہے عبارت، ٹھیک ہے۔ جیسے عبارت ہے اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے فوکس کرنا ہے، جو زیادہ محنت کرنی ہے وہ کرنی ہے آپ نے ترکیب پر، ٹھیک ہے۔ عبارت جیسے مثال کے طور پر یہ ایک عبارت ہے، بالکل ابتدا کی مقدمے کی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ و آلائہ الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبی۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی
सक़ल्लाहु सराहु वजअल अल-जन्नत मस्वाहु मिअतु आमिलिन, ये अन्ना हर्फ मिन शबाबिल फिल की खबर है। लफ्ज़िय्यतुन व मअनविय्यतुन, फल-लफ्ज़िय्यतु मिनहा अला दरबैनि समाइय्यतुन व क़ियासिय्यतुन, फस-समाइय्यतु मिनहा अहदुन व तिस्ऊन आमिलन वल क़ियासिय्यतु मिनहा सबअतु अवामिला वल मअनविय्यतु मिनहा अददानी व ततनव्वउ समाइय्यतु मिनहा अला सलासति अशरा नौअन। तो अब ये है। अब इसमें तर्जुमा क्या है, आपकी क्या कहते हैं दिलचस्पी के लिए थोड़ा कर देता हूं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, उसकी शामिल नेमतों पर और उसकी कामिल नेमतों पर। दुरूद हो अंबिया के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि चुने हुए हैं, मुस्तफ़ा हैं, और उनकी चुनी हुई आल पर। जान लीजिए कि अवामिल नहव में, ठीक है। उसके बाद आगे जुमला मोतरिजा आ गया, अला मा अल्लफहु, यानी इस तरतीब पर जिसको जमा किया शेख इमाम, इनके मखलूक के उलमा में से ज्यादा फजीलत वाले इमाम अब्दुल काहिर, जो अब्दुल रहमान के बेटे हैं, जुरजानी, जिनकी जुरजानी यानी जुरजान से निस्बत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र को या उनके ठिकाने को सैराब करे, मुराद कब्र है, और जन्नत बनाए उनका ठिकाना। मिअतो आमिल, इनके जान लीजिए कि अवामिल नहव में 100 आमिल हैं, उनमें से बाज लफ्जी हैं और बाज मानवी हैं। बस लफ्जी उन 100 आमिल में से लफ्जी दो किस्मों पर हैं, एक समाई और दूसरे कियासी। बस समाई उनमें से, ठीक है, समाई उन में से 91 आमिल हैं, 91 आमिल, 91 जो हैं क्या कहते हैं समाई हैं, और कियासी उनमें से 7 अवामिल हैं। इनके 91 और 7 कितने हो गए, 98, और मानवी वो 2 हैं, उन 100 में से मानवी 2 हैं, तो टोटल हो गए 100 आमिल। और समाई ये तकसीम होते हैं इन 100 में से 13 अकसाम पर। ठीक है जी, ये एक खुलासा आपके सामने आ गया, मुकदमा एक इन्होंने आपको बयान कर दिया, और किताब का उसलूब और किताब की तरतीब भी आपके सामने हजरत ने बयान कर दी। तो ये आप सबसे पहले तो इबारत, और उसके बाद तर्जमा, और उसके बाद फिर आपने फोकस करना है कि जो कवायद वगैरह बयान किए गए, जाहिर बात है वो तो आपको वो इतने मुश्किल नहीं है। असल जो मुश्किल चीज वो है इसकी तरकीबें। अब इसकी जो तरकीब होती है, वो तरकीब के 4 अंदाज होते हैं, या यूं कह लीजिए शरम या तो आमिल पढ़ने के या पढ़ाने के 4 अंदाज होते हैं। एक अंदाज तो ये होता है कि इसके हर हर कलीमे का इजरा किया जाए, जिसको हम कहते हैं मुफरद कलीमे पर इजरा। मुफरद कलीमे पर इजरा ये बहुत तफसीली एक चीज होती है। इससे क्या होता है कि पूरी नहव की दोहराई हो जाती है। इसका इंशाअल्लाह मुकम्मल एक लेक्चर जो है बाद में आपको दिया जाएगा कि मुफरद कलीमा पर इजरा किस अंदाज से आपने करना है। ये बड़ी अहम चीज होती है, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दु, अल्हम्दु का एक, जैसे इस पर सवाल होंगे ना, अल्हम्दु कलिमा, अल्हम्दु कलिमा है तो मुफरद है या मुरक्कब, तो कोई भी जो कलिमा है मुफरद होगा या मुरक्कब होगा। तो जनाब ये मुफरद है, ठीक है, मुफरद है तो मुफरद की 3 अकसाम है, इस्म फेल हर्फ, इनमें से क्या है, तो आपने कहा इस्म है। ठीक है, फिर सवाल होगा इस्म है तो इस्म की अलामत क्या है, आप कहेंगे अलिफ लाम का होना। उसके बाद अच्छा जी मुजक्कर है या मुअन्नस, मुजक्कर है। अच्छा जी मोरब है या मबनी, मोरब है। अच्छा आपने मोरब कहा, इसमें मुतमक्किन कहा, तो इसमें मुतमक्किन की जो 16 अकसाम है नहव मीर में, उसके मुताबिक कौन सी है, आपके मुफरद मुनसरिफ सही। अच्छा जी ठीक है, या खुलासतुन नहव में या निसाबुन नहव में वहां 12 है, तो उसके मुताबिक अच्छा मुफरद मुनसरिफ सही। अच्छा जी उसके बाद रफा, इसका इराब क्या है, ये रफा है। वजह रफा क्या है, तो उस पर आप, खैर इराब की नहीं होता कि मरफू मंसूब मजरूर में से क्या है, तो ये मरफू है। अच्छा फिर मजीद क्या कहते हैं, मुजक्कर है या मुअन्नस, तो मुजक्कर है। तो इस अंदाज से आप क्या कहते हैं तरकीब करते चले जाते हैं। ये इस्म की तरकीब होगी। अच्छा हर्फ की बात कर लेते हैं, जैसे अला है या लिल्लाह में लाम है, तो ये क्या है, मुफरद है या मुरक्कब, मुफरद है। इस्म फेल हर्फ में से क्या है, हर्फ है। अच्छा हर्फ में से फिर आगे हर्फ के मुतालिक जो सवालात होंगे, अब हर्फ में मुजक्कर मोनस का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मुजक्कर मोनस का ताल्लुक इस्म से होता है। ठीक है, फिर मोरब है या मबनी, मबनी है, क्योंकि तमाम हुरूफ मबनी होते हैं। अच्छा उसके बाद फिर
اچھا اسم فعل حرف میں سے آپ نے حرف کہا تو حرف کی علامت پوچھی جائے گی نا، تو آپ کہیں گے اسم فعل حرف کی علامت کا نہ ہونا یہ حرف ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر مزید آپ سے مور مبنی کا ہو گیا، اور پھر حروف عاملہ میں سے عاملہ ہے یا غیر عاملہ، تو آپ کہیں گے عاملہ ہے۔ اچھا عاملہ ہے تو حروف عاملہ کی کون سی قسم ہے، کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، تو جناب یہ حروف جارہ میں سے ہے، تو اس انداز سے حرف کا آ جائے گا، ٹھیک ہے یہ سارا۔ اس کے بعد اگر فعل کی بات کریں تو فعل جیسے ہم دیکھتے ہیں الفا، جیسے الفا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، الفا مفرد میں سے مفرد ہے یا مرکب، ٹھیک ہے آپ نے کہا مفرد ہے، اچھا جی مفرد ہے تو پھر اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، فعل ہے، فعل ہے تو پھر فعل کی کون سی قسم ہے، فعل ماضی ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد پھر مزید آپ آتے ہیں مورب ہے یا مبنی ہے، مبنی ہے چونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد پھر آپ مزید آ جائیں گے، اب یہاں پر بھی مذکر مونس کا سوال نہیں ہوگا چونکہ مذکر مونس کا تعلق اسم سے ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد فعل عامل ہے یا پھر کیا کہتے ہیں غیر عامل، عاملہ ہے یا غیر عاملہ، تو جناب یہ عاملہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ فعل معروف ہے اور فعل ماضی ہے، اور معروف فعل جو فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر مزید آپ اسی انداز سے چلتے جائیں گے، یعنی کہ مورب ہے یا مبنی ہے، تو پھر یہ فعل کے بارے میں جو جو سوال اس کے بنتے ہیں نا اسی انداز سے آپ کریں گے۔ اس کے بعد حرف کیا کہتے ہیں، فعل بھی ہو گیا، اسم بھی ہو گیا اور حرف، تو اسی طرح مکمل جو آپ کے سامنے جو کتاب ہوگی نا ایک ایک کلمے کی اس انداز سے آپ تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے مفرد کلمہ پر اجرا کرنے کا طریقہ، تو اس ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب اور وجہ اعراب کے اعتبار سے۔ اس کی تفصیلی طور پر جو میں نے علم کیا کہتے ہیں نور العزا کا جو پہلا لیکچر آپ کو دیا تھا اس میں آپ کو وجوہ اعراب تمام جو سبق کا میں نے آپ کو بیان کیا تھا، تو اس پر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ جیسے الحمد، الحمد کا مثال طور پر اعراب اور وجہ اعراب پر اگر بات کریں، آپ کہتے ہیں مرفوع ہے، تو سوال ہوگا وجہ رفع کیا ہے، مبتدا ہونا، للہ لام یہ تو مبنی ہے اور مبنی کی تحقیق نہیں ہوتی، اس کو مبنی بر کسرہ آپ کہہ سکتے ہیں، حروف جارہ، ٹھیک ہے، اللہ اس میں جلالت، یہ کیا ہے، مجرور ہے، وجہ جر کیا ہے، وجہ جر کیا ہے، مجرور بحرف جر، یعنی کہ اس پر یہ حرف جر کا مدخول ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں نعمائی، نعمائی اس کا اعراب کیا ہے، مجرور، وجہ جر حرف جر کا مدخول مجرور بحرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہی، یہ مجرور، یہ کیا ہے مجرور، وجہ جر کیا ہے مضاف الیہ کا ہونا، ٹھیک ہے، الشاملاتی یہ کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں مجرور ہے، وجہ جر کیا ہے، وجہ جر کیا ہے تابع ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نعمائی جو مجرور بحرف جر ہے اس کا تابع ہونا، تابع ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے، یعنی کہ مجرور کا تابع، مجرور کا تابع ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، صفت تابع ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کہیں گے صفت ہونے کی وجہ سے، صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس انداز سے دوسرا طریقہ یہ ہو گیا، یعنی اعراب اور وجہ اعراب، اس انداز سے بھی کیا ہوگی کہ آپ کی دہرائی ہو جائے گی۔ اچھا تیسرا طریقہ ہوتا ہے ترکیب والا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے تعلق کیا ہے، ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے تعلق کیا ہے، تو یہ تعلق آپ نے پہچان آپ نے اس انداز سے تیاری کرنا ہوتی ہے۔ جیسے مثال طور پر الحمد للہ، الحمد کا للہ اس سے کیا تعلق ہے، الحمد مبتدا اور للہ خبر، یعنی مبتدا خبر والا تعلق ہے۔ اچھا نعمائی، الا کا نعمائی کے ساتھ تعلق کیا ہے، جار مجرور والا تعلق ہے، نعمائی اس کا تعلق آپس میں کیا ہے، اس کا مضاف مضاف الیہ یہ سے اس کا تعلق ہے۔ پھر الشاملتی، نعمائی کا الشاملتی کے ساتھ تعلق کیا ہے، موصوف صفت والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور آلائہ الکاملہ یہ سیم وہی ہے نعمائی شاملہ والا۔ پھر الصلاۃ علی سید الانبیاء، الصلاۃ مبتدا، ٹھیک ہے، اور آگے علی سید الانبیاء مبتدا خبر والا اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، سید الانبیاء مضاف مضاف الیہ والا مرکب اضافی والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، محمد المصطفیٰ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ مبدل من بدل والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، الا آلہ المجتبی، آلہ المجتبی موصوف صفت والا تعلق ہے، وہی آلائہ الکامل اور نعماہ شاملہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ اعلم کا آگے ان العوامل فی الناویس سے کیا تعلق ہے، علم فعل ہے اور آگے اس کا کیا کہتے ہیں مفعول بن جائے گا یہ سارا، ٹھیک ہے، فعل مفعول والا تعلق ہے، فعل فاعل مفعول والا، اور فاعل چونکہ اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے۔ اب ان العوامل
حرف مشبہ بالفعل اور اس کے اسم والا اسم کا تعلق، فی النحوی جار مجرور کا آپس میں تعلق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جملہ معترض آ گیا، میعۃ عامل، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر والا تعلق ہے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہو کر. لفظیت و معنویت، ان کا آپس میں اسی انداز سے کیا کہتے ہیں آپ بنائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا بھی یہ سب کا تعلق آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک طریقہ اس انداز سے ہوتا ہے، اس انداز سے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے. چوتھا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے جملے کی ترکیب، پورے جملے کی ترکیب. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے اسی صورت میں آسان ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو نمبر ایک علم نحو کے قواعد آتے ہوں، مفرد کلمہ پر اجرا کا آپ کو پتا ہو، اعراب وجہ اعراب کی آپ کو معرفت ہو، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. یعنی متعلق اور متعلق اس کی پہچان اگر آپ کو ہو جائے تو پھر اس کی آسانی ہو سکتی ہے. اس کا بھی انشاءاللہ الکریم ایک مکمل لیکچر آپ کو دوں گا کہ آپ جب ترکیب کریں تو ترکیب کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترکیب کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. باقی ترکیب کا ٹاپک بہت وسیع ہے، تو اس کے لیے جو ترکیب سے متعلق جو کتابیں ہیں مشورہ دوں گا آپ ان کتابوں کو دیکھیں. کچھ انشاءاللہ میں ترکیب کے جو اصول ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو پڑھاؤں گا بھی، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ظاہری بات ہے تفصیلی تیاری تو پھر آپ کو خود ہی کرنا ہوگی. ایک دو ٹپس آپ کو چلیں ہاتھوں ہاتھ دے دیتا ہوں. ایک تو جو خلاصۃ النحو کے آخر میں کچھ ترکیبی اصول لکھے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے الترکیب، بہترین کتاب ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں. اسی طرح شرح میات و عامل کی شرح ہے بشیر الکامل، علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑے نحوی تھے، بہت بڑے عالم تھے. آپ ان کی کتاب دیکھیں، اس میں بھی ترکیبیں تقریباً مکمل کتاب کی لکھی ہیں اور قواعد بھی بہترین انداز میں لکھے ہیں. تھوڑی سی اردو مشکل ہے، وہ تھوڑی سی آپ کو پریشانی ہو سکتا ہو تو وہ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو بہرحال عرض کرنا تھا چوتھا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل جملے کی ترکیب کریں. جیسے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ، ٹھیک ہے، الحمد مبتدا اور للہ علی نعمائہ الشاملۃ، یہ سارا پھر کیا کہتے ہیں، نعمائہ الشاملۃ یہ معطوف علیہ، اور آلائہ الکاملہ یہ معطوف علیہ، معطوف علیہ مل کر اعلی حرف جار کے لیے مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر. تو پھر للہ جیسے لام حرف جار، اللہ اس میں جلالت مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابتن کے، ٹھیک ہے، ثابتن کے، یا آپ اس کو متعلق کر کے آپ اس کو متعلق اول کہہ دیں اور آپ اس کو متعلق ثانی، یا پھر اس کو آپ نے ظرف مستقر بنا دیا اور اس کے بعد علی نعمائی شاملتی و علیہ الکاملہ، اس کو پورے کو آپ نے ظرف لغو بنا دیا چونکہ آپ پہلے ثابتن نکال چکے ہیں. تو اس انداز سے یہ پھر معطوف علیہ. اس کے بعد والصلاۃ، یہ الصلاۃ علی سید الانبیاء، اسی طرح اس کی پوری ترکیب کر کے یہ بنا دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس انداز سے پورے جملے کی ترکیب آپ کی ہوگی. پورے جملے کی اس انداز سے ترکیب کر کے تھوڑی سی پریکٹس تو آپ کو کرنا پڑے گی، لیکن انشاءاللہ اس سے آسانی ہو جائے گی. تو یہ ہوتا ہے شرح میات و عامل کے. میں نے چار آپ کے سامنے سٹیپ، چار طریقے بیان کر دیے تیاری کرنے کے حوالے سے. آپ طلبہ کو جب پڑھائیں تو اس وقت بھی ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ الکریم اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا. مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی بات شرح میات و عامل کتاب سے متعلق ہو تو آپ وہ ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ مزید عرض کرتا ہوں.